السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم ہیں حافظ اور قاری مراد علی صاحب کے پاس میں. جی حضرت سے کچھ سوال کریں گے امامت کے تعلق سے. حضرت امامت کرتے ہیں، حضرت کو امامت میں کتنی تنخواہ ملتی ہے جی اور اس تنخواہ میں کس طریقے سے اپنا گزارا کرتے ہیں؟ کیسے ہیں حضرت؟ ٹھیک ٹھاک ہے انشاءاللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ تو جی الحمدللہ. تو حضرت امامت کرتے ہیں؟ ہاں امامت کرتا ہوں میں. اچھا، تو کتنی تنخواہ ملتی ہے آپ کو؟ 9,000 روپے مل رہے ہیں سیلری کے. اچھا، 9,000 مل رہے ہیں. جی تو آپ کا 9,000 میں خرچ کیسے چلتا ہے؟ 9,000 میں خرچ خالی گھر کا خرچ، یہ بچے پڑھتے ہیں اس میں خرچ ہی چلتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی ہم کام نہیں کر پاتے. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ بچے ہمارے 4 لڑکی ہیں 4 لڑکے ہیں. اچھا، جی ہم 8 لوگ ہیں گھر میں. 8 لوگ ہیں. تو آپ کو 9,000 روپے ملتے ہیں، 300 روپے روز. تو آپ کس طریقے سے اپنے گھر کا گزارا کرتے ہیں؟ جی گزارا تو فی الحال ہوتا ہی ہے، مگر یہ ہے کہ فل طریقے سے گزارا نہیں ہو پاتا. خالی میں نے آپ کو بتایا کہ بچوں کی پڑھائی اور خرچہ ہی چلتا ہے 9,000 میں. اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر پاتے ہیں. 300 روپے روز میں بچوں کو پڑھا بھی لیتے ہیں، اپنے گھر کا خرچ بھی کر لیتے ہیں. مطلب 10 لوگوں میں آپ 8 بچے ہیں، 2 آپ ہیں. جی ہاں وہ قلت سے ہوتا ہے فی الحال. اچھا. ہاں تو دقتیں پڑتی ہیں، اس میں نہیں ہو پاتا. پھر بھی ہوں، جو ہے جیسے میلاد ہو گئے اس میں کچھ بچ گیا تو وہ ہم دے دیتے ہیں روک کے فیس. 1 مہینہ 2 مہینے کی جو ہے وہ بعد میں دی جاتی ہے روک کے. اچھا. تو میلاد کتنے ہو جاتے ہیں مہینے بھر میں؟ میلاد تو یہ 3-4، اس کے علاوہ مہینے پہ کچھ نہیں. یہ ہے خالی 40 روپے کا میلاد ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی میلاد نہیں ہو پاتا. میلاد میں کتنے پیسے مل جاتے ہیں؟ میلاد میں 100 روپے ویسا آ جاتے ہیں، کوئی دینے والا ہوتا 300 روپے میلاد میں آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ 100 روپے جو ہے نذرانے میں دیتا آدمی. اچھا اس اچھا. کے علاوہ اور کوئی نہیں. مطلب 200-300 روپے میلاد میں ہو جاتے ہیں. جی جی جی. تو مہینے بھر میں کتنے میلاد ہو جاتے ہیں؟ مہینے میں میں نے بتایا آپ کو 5 یا 3، اس کے اچھا اچھا، علاوہ کچھ یا نہیں. تو 3 یا 5 ایسے. تو پھر نکاح بھی تو پڑھاتے ہیں، نکاح کا بھی تو پیسے ملتے ہیں نا ہاں آپ کو؟ نکاح کے پیسے ملتے ہیں، پڑھاتے ہیں. نکاح تو ہوں، سال میں یہ ہے کہ 5 بھی ہو گئے، 3 بھی ہو گئے، 1 بھی ہو گیا. ہوں. وہ تو قسمت کے اوپر ہے، یہ تھوڑی ہے. اچھا اچھا. تو نکاح میں کتنے پیسے ملتے ہیں؟ نکاح میں 5,000 روپے ملتے ہیں. اس اچھا میں جو ہے 5,000 میں بھی جو ہے 500 روپے گواہ وکیلوں کے چلے جاتے ہیں، ہمیں 4500 روپے بچتے ہیں. اچھا اچھا. جی تو آپ کے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں یا مدرسے میں؟ فی الحال اسکول میں پڑھ رہے ہیں. ہاں اتنا مہنگائی کا مدرسے میں زمانہ بھی ہے. جاتے ہیں. ہاں جی. سرسوں کا تیل بھی 200 روپے لیٹر ہے، اور بھی بہت ساری مہنگائی ہے، دنیا بھر کی مہنگائی ہے آج کے زمانے میں. تو 300 روپے میں کیسے خرچ چلاتے ہیں آپ اپنے بچوں کو؟ پڑھائی بھی کر لیتے ہیں، بچوں کی فیس بھی جمع کر دیتے ہیں. 300 روپے میں یہ ہے کہ یہ ہے بچا کر کے ہے وہ کام ہوتا ہے. ان میں پیسوں میں سے ہم بچاتے ہیں، اپنا کم خرچ کرتے ہیں، اس میں بچاتے ہیں، جب جا کے ہمارے بچوں کی فیس نکلتی ہے. آج کل اتنی مہنگائی ہے کہ 100-150 روپے تو صبح کا کتنا بھی ہلکا ناشتہ کرتے ہیں تو اتنے بچوں میں اس میں خرچ ہو جاتے ہیں. پھر 2 ٹائم کا کھانا بھی رہا. جی کیسے گزارا ہوتا ہے؟ گزارا جی ہو ہی جاتا ہے. یہ کہ کہیں ہم بچا اللہ کے بھروسے پر ہیں، اللہ تعالیٰ کرا رہا ہے. ہاں اللہ کے بھروسے پر ہیں. ناشتہ وغیرہ یہ ہے کہ گھر کا خرچ بھی چل رہا ہے، اللہ کے بھروسے پر ہیں. مگر یہ کہ اس کے علاوہ 9,000 روپے میں ہم کچھ نہیں کر پاتے. اچھا. ہاں ہاں. تو اب اسی میں جیسے مہمان وغیرہ آتے ہیں تو کیسا کرتے ہیں پھر؟ مہمان کا بھی اسی میں سے ہوتا ہے. اچھا. جی کہیں بیاہ شادی میں جانا ہے، اپنے کپڑے بنانے ہیں، بچوں کے کپڑے بنانے ہیں. ہاں تو وہ یہ ہے کہ بیاہ شادی کا معاملہ ایسا رہتا ہے کہ جیسے اس میں سے تنخواہ میں سے کچھ روک لیے پیسے، کچھ خرچ کر لیے، اس میں سے ایک بچے کے ہم کر کے بناتے ہیں. مطلب بہت مشکل تمام گزارا ہو پاتا ہے، جی جی. کیونکہ آج کل مہنگائی کا زمانہ اتنا ہے. تو کچھ امامتیں ایسے بھی ہیں کہ جنہیں 4,000-5,000 کی تنخواہ جی. ہاں جی وہ 4,000-5,000 کی تنخواہ کے گاؤں کے آدمی ہیں. اس کے علاوہ باہر کا آدمی نہیں رہ پا سکتا. اچھا. گاؤں کے آدمی ہیں، 5,000-6,000 روپے میں وہ امامت کر رہے ہیں، اپنے گھر کا کام کر رہے ہیں، اس لیے وہ امامت کر رہے ہیں کہ وہ نماز بھی ادا کر لیتے ہیں اس کے ذریعے سے. تو وہ 6,000 روپے میں اس طریقے سے وہ اپنے یعنی کہ یہاں پر رہ رہے ہیں. اچھا. کچھ جگہوں پہ تو آج بھی دھڑی کا بھی حساب چلتا ہے کہ دھڑی چھمائی میں دھڑی ملتی ہے، تو وہ کیسے گزارا کرتے ہوں گے؟ دھڑی کا معاملہ ایسا کہ بھئی ہم نے دھڑی پر امامت نہیں کری آج تک. فی الحال جو کرتا ہوگا وہ جانے. اچھا اچھا. ہاں اس بارے بات میں ہم نے. صحیح ہے. جی تو آپ کو سب لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ ادھر دیکھیے کیمرے میں. ہاں میں دیکھ تو رہا ہوں. کتنی تنخواہ ہونی چاہیے کم سے کم امام کی؟ امام کی تنخواہ کم سے کم 15,000 روپے ہوں تو کچھ کر پائے گا آدمی. 15,000 میں صحیح گزارا ہو جائے گا؟ ہاں ٹھیک ہے. 500 روپے روز بھی ہوں گے تو کچھ نہ کچھ کر پائے گا آدمی. بچے بھی پڑھ لکھ لیں گے؟ جی جی جی. کیونکہ بچوں کا پڑھائی کا بھی خرچ کافی ہے. ہاں کم سے کم 500 روپے تو کم سے کم ہوں ہاں. روزانہ. روز کے 500 روپے ہوں تو کچھ کر پائے گا امام. اچھا. میرا نہیں کہ تمام ہی اماموں کا یہ حال ہے
کہ بہت سے تو اب امامت بھی چھوڑنے لگے اس لیے کہ ان کا خرچ پورا نہ ہو پا رہا ہے، اس لیے انہوں نے امامتیں ختم کر دی، اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ یہ تو یہی بہت یہ پرانے لوگ ہیں جو امامت کر رہے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے امامت چھوڑ دی، ان کا خرچہ پانی پورا نہیں ہو پا رہا، اس لیے کاروبار کر رہے ہیں۔ کم سے کم 500 روپے روز ہونی چاہیے، 15,000 روپے تنخواہ ہونی چاہیے اس مہنگائی کے دور میں۔ تو جیسے کہ آپ نے امام صاحب کو سنا کہ مہنگائی کا زمانہ ہے، مہنگائی کا دور ہے، اتنی مہنگائی ہے کہ آپ لوگ حساب لگائیے کہ 300 روپے میں آپ اپنے گھر کا گزارا کیسے کر سکتے ہیں۔ تو امام لوگ کس طریقے سے اپنے گھر کا گزارا کر رہے ہوں گے۔ حضرت سے آپ نے سنا کہ اپنے گھر کا خرچ بھی چلاتے ہیں 300 روپے میں، بچوں کی پڑھائی کا بھی اسی میں سے نکالتے ہیں، بچوں کے کپڑے وغیرہ کا خرچ بھی اسی میں سے نکالتے ہیں۔ تو آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ 300 روپے میں اپنے گھر کا گزارا کر سکتے ہیں، اپنے گھر کا خرچ کر سکتے ہیں؟ آپ لوگ کم سے کم اپنے اماموں کی تنخواہیں بڑھائیں، 15,000 20,000 روپے تنخواہ کریں، تاکہ امام لوگ خوش رہ سکیں، اور ہمارے اور آپ کے لیے، پورے ملک کے لیے دعائیں کریں۔ بلکہ پورے ملک کے لیے امام صاحب دعا کرتے ہیں۔ جب ہم لوگ انہیں خوش رکھیں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا۔ امام لوگ جو ہوتے ہیں یہ سر کا تاج ہوتے ہیں، نائب رسول ہوتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اپنے اماموں کو خوش رکھیں اور ان کی تنخواہیں بڑھائیں۔ حضرت کی بات آپ نے سنی کہ حضرت کس طریقے سے 300 روپے میں اپنا گزارا کر رہے ہیں، تو کچھ اور کہنا چاہیں گے حضرت؟ جی ہاں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں جو ہے اپنے بچوں کو آدمی انگلش میڈیم پڑھا رہا ہے، لیکن تعلیم کی طرف اپنے بچوں کو نہیں بلا رہا ہے، اس لیے کہ وہی حساب لگاتے ہیں آج کے لوگ، آج کے مسلمان، کہ ہمارا بچہ حافظ بنے گا، عالم دین بنے گا تو ہمیں تنخواہ کیا ملے گی اس کو۔ یہی سوچ ہے ہر مسلمان کی۔ بے شک۔ تو ہماری سوچ یہی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہم اپنے گھر میں ایک عالم دین بھی بنائیں۔ اگر ہمارے 4 لڑکے ہیں تو ایک لڑکے کو عالم دین بنائیں، جو ہماری دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی سنورے۔ کس کے ذریعے سے سنورے گی؟ اگر انشاءاللہ ہمارا لڑکا حافظ قرآن بنے گا، عالم دین بنے گا، مفتی قاری مفتی بنے گا، تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہماری مغفرت ہوگی۔ بے شک بے شک۔ تو لوگ اس وجہ سے نہیں بنا پا رہے ہیں نا 6-7 ہزار روپے کی تنخواہ، 8-10 ہزار جی روپے کی تنخواہ۔ اسی بنا پر جو ہے لوگ جو ہے دین کا معاملہ جو پیچھے ہے، اسی بنا پر ہے۔ جب تنخواہیں بڑھیں گی تو لوگ اپنے بچوں کو حافظ بھی بنائیں گے۔ جی لوگوں کی سوچ اسی بنا پر ہے، اسی لیے آج جو ہے بچے دین کی تعلیم جو ہے دور ہیں، دین کی تعلیم سے دور ہیں۔ آپ کے بچوں کی کتنی عمر ہو گئی؟ ایک لڑکی ہماری 10 سال کی ہے، ایک 12 سال کی ہے۔ ابھی انشاءاللہ 5-6 سال لگیں گے شادی کرنے میں، ابھی ٹائم ہے۔ اچھا، تو 5-6 سال کے بعد آپ کو شادی بھی کرنی ہے، تو پھر اسی طریقے سے چلتا رہا 9,000 کی تنخواہ میں کیسے کر پائیں گے؟ تو بھئی اللہ کے بھروسے پر ہیں، اگر اس پر رہیں گے تو نہ ہو پائے گا، مگر اللہ کے بھروسے میں اللہ کرائے گا، اللہ کے اوپر ہیں۔ تو آپ سنیں کہ حضرت کی درد بھری آواز اور درد بھری بات کہ اللہ کے بھروسے پہ ہیں، اللہ رب العالمین ہی انتظام سب کا کرتا ہے، لیکن آپ لوگ اپنے اماموں کو خوش کریے، امام لوگوں کی تنخواہیں بڑھائیے۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ ہر گھر میں 500 سے 600 روپے کا ایک معمولی سا خرچ ہے، تو امام لوگ کس طریقے سے 300 روپے میں اپنے گھر کا گزارا کر پائیں گے؟ تو آپ سبھی لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ اپنے اپنی مسجد کے اماموں کی تنخواہیں ضرور بڑھائیں، تاکہ یہ بھی اپنے گھر کا خرچ اچھے سے چلا سکیں اور اپنے بچوں کو اچھے سے پڑھا لکھا سکیں۔